مختار تھقفی کی حکومت کیسے ختم ہوئی؟ آخری جنگ کی لرزہ خیز حقیقت تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آر کے وائس۔ عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر کے ابراہیم بن اشتر نے جو عظیم فتح حاصل کی، اس کے بعد مختار تھقفی نے انہیں موصل کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس طرح ابراہیم شمالی عراق کے عملی حکمران بن گئے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے اقتدار کو وسیع کرتے ہوئے سنجار، نصیبین، دارا، کرکیسیا، حران، الرہا، سمیسات اور کفر توسا جیسے علاقوں میں اپنے عامل مقرر کیے اور ان تمام خطوں پر اپنی حکومت مضبوط کر لی۔ لیکن موصل اور شام کے بعض علاقوں میں ابراہیم بن اشتر کے بڑھتے ہوئے نفوذ نے رفتہ رفتہ مختار تھقفی کی مرکزی حکومت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ شمالی علاقے ابراہیم کی انتظامیہ کے ماتحت تھے، جبکہ بصرہ اور جنوبی عراق پہلے ہی مصعب بن زبیر کے قبضے میں جا چکے تھے۔ اس طرح مختار کے پاس صرف کوفہ، فرات اوسط اور وسطی عراق کے چند علاقے باقی رہ گئے۔ اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے مختار نے آل زبیر کی بیعت ختم کرنے کا اعلان کیا، جسے ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان سمجھا گیا۔ انہوں نے تقریباً 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر، جس کی قیادت احمر بن شمیت کر رہے تھے، بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اپنی حکومت میں شامل کر سکیں۔ اس کے مقابلے میں مصعب بن زبیر نے 7000 سے زائد سپاہیوں پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ دونوں افواج کا سنہ 67 ہجری میں مزار کے مقام پر آمنا سامنا ہوا، جو موجودہ عراق کے صوبہ میسان میں واقع قلعہ صالح کے علاقے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مارکہ مزار میں مصعب بن زبیر کی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں مختار کے سینکڑوں ساتھی شہید ہوئے، جن میں لشکر کے سپہ سالار احمر بن شمائت، عبداللہ بن وہب اور مختار کے رئیس شرطہ، پولیس کے سربراہ عبداللہ بن کامل شاکری بھی شامل تھے۔ چند ہی دن بعد مختار پسپا ہوتے ہوئے قادسیہ پہنچے، جہاں مصعب بن زبیر کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ پیش آیا۔ یہی جنگ مختار کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنی۔ مصعب کی فوج نے کوفہ پر مکمل قبضہ کر لیا، جبکہ مختار اپنے باقی ماندہ وفادار ساتھیوں کے ساتھ قصر امارت میں پناہ گزین ہو گئے۔ وہ بیرون کوفہ سے کمک پہنچنے یا شہر کے اندر اپنے حامیوں کی بغاوت کے منتظر رہے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق مصعب بن زبیر کے حملے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ مختار تھقفی نے امام حسین کے قتل میں ملوث افراد جیسے شمر بن ذیل جوشن، محمد بن اشعث اور شبس بن ربیع کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں بصرہ کی حدود تک پہنچا دیا تھا۔ مصعب نے اسے اپنی حکومت کے لیے براہ راست خطرہ سمجھا، چنانچہ اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں کوفہ کے متعدد با اثر سردار شامل تھے، جیسے عبداللہ بن الحر جافی، شبس بن ربیع، محمد بن اشعث، حجار بن ابجر، نیز محلب بن ابی صفرا، عباد بن الحسین اور دیگر معروف سپہ سالار۔ قصر امارت کا محاصرہ مختلف روایات کے مطابق 2 ماہ، 40 دن یا 6 ماہ تک جاری رہا۔ اس دوران محصور افراد شدید بھوک، پیاس اور تھکن کا شکار ہو گئے۔ آخر کار 14 رمضان 67 ہجری کو مختار تھقفی نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے ساتھ قصر سے نکل کر آخری جنگ لڑی۔ اس مارکے میں مختار اور ان کے بیشتر جان نثار شہید ہو گئے۔ یوں تقریباً 18 ماہ تک قائم رہنے والی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد کوفہ مصعب بن زبیر کے قبضے میں آ گیا اور آل زبیر نے تقریباً پورے عراق پر اپنا اقتدار قائم کر لیا، سوائے موصل کے جو ابراہیم بن اشتر کے زیر اقتدار رہا۔ مختار تھقفی کی شہادت کے ساتھ ان کی تقریباً 18 ماہ پر محیط حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ کوفہ پر مصعب بن زبیر کا قبضہ ہو گیا، جبکہ موصل ابراہیم بن اشتر کے زیر اقتدار رہا۔ یوں تاریخ کا ایک اہم باب بند ہوا، مگر مختار تھقفی کا نام آج بھی اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ بحث ہونے والی شخصیات میں شمار ہوتا ہے۔